سلسلے میں یشوع کی کتاب کا 24واں باب اس کی 15ویں آیت ہمارے سامنے. اس آیت مقدسہ میں ابھی آپ نے سنا بھی ہے، خدا کا بندہ مقدس یشوع لوگوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ وہ ہم کلام ہے، ان سے کلام کر رہا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے. اور یہ اس کا دوسرا خطاب ہے. پہلا خطاب اگر آپ اس سے پچھلا باب پڑھیں گے 23واں باب، تو اس میں بھی اس نے ایک خطاب کیا، اور وہ خطاب کیا اسرائیلی لیڈروں سے جو رہنما ہیں، ان سے کلام کیا اور انہیں ہدایات دی خدا کے پاک کلام کے حوالے سے اور آگے بڑھنے کے حوالے سے. لیکن اس باب میں جو 24واں باب ہے، اس میں اس نے اسرائیلی لوگوں کو، یعنی کہ جو عوام ہے، عوام سے کلام کرتے ہوئے اس نے بہت سی باتیں ان کے سامنے رکھی. ان کی ساری اس تاریخ کو، جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے اور کس طرح سے وہ یہ بیان کرتا ہے. اگر آپ اس سارے باب کو پڑھیں گے کہ خدا کیسے ان کے آباء و اجداد کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا ہے، اور اس لیے لایا ہے تاکہ انہیں ایک ملک ملکیت میں وہ دے دے. اور پھر سارے بیانات، وہ سارے حالات، وہ سارے معجزات اور وہ سارے خدا کے کارنامے جو خدا نے ان کے لیے کیے، وہ ان کو ان کے سامنے، یا ان کی سمری ان کے سامنے، ان کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کیسے جو خدا ہے وہ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ رہا ہے. اب یہاں پر وہ ان کے سامنے ایک چیلنج رکھتا، ایک چوائس ان کے سامنے رکھتا ہے. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر وہ موجود ہیں. یہ مقام ہے سکم. سکم کے بارے میں جانتے ہیں جی کوئی؟ سکم کے حوالے سے کون جانتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو سکم کے حوالے سے؟ جی سکم کیا ہے؟ سکم یاد رکھیں ایک جگہ کا نام ہے. اور تسی تو کیسا کھلے اور کوئی آکے نہ آکے تسی آکے جی ماسٹر صاحب دے بیٹے دا نام سکم ہے، جانتے ہیں جس کو؟ جی اس کا نام، یہ ایک جگہ کا نام ہے. اور یاد رکھیں اسرائیلی تاریخ میں یہ ایک انتہائی اہم جگہ رہی ہے جو سکم کا مقام ہے. اور اب یہاں پر بھی مقام سکم کا ہے، جگہ وہ ہے، مقام وہ ہے، شہر وہ ہے، ایریا وہ ہے جہاں پر خدا اپنے بندے مقدس یشوع کی معرفت ایک بڑا اہم پیغام اپنے لوگوں تک پہنچا رہا. اور پیغام کیا ہے؟ یہ جو 15ویں آیت ہے یہ اس پیغام کی مرکزی آیت اس حوالے سے کہ وہ ان کے سامنے ایک چوائس رکھتا کہ تم اپنے لیے کیا کرو؟ ایک معبود چن لو. کیا کرو یہ اپنے لیے کیا کرو؟ تھوڑا سا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی بولنا آتا ہے؟ کوشش کیا کریں. اپنے لیے کیا چن لو؟ ایک معبود چن لو. کیا چن لو اپنے لیے؟ ایک معبود اپنے لیے چن لو. اب جب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے چن لو، کیا کرو جی؟ چن لو. اب جو لفظ چن ہے نا، یہ ایک، اس کے لیے انگلش لفظ کیا ہوگا جی؟ یہی ہوگا چننے کے لیے کیا لفظ ہے انگلش؟ چوز. اور جب آپ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چننی ہے، اور چننی ہے کچھ چیزوں میں سے. کیا کرنا ہے جی؟ جب یہ لفظ آپ چوز کا استعمال کرتے ہیں یا آپ اردو میں چن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں نا. الیکشن کے بارے میں جانتے ہیں جی؟ جب الیکشن ہوتا ہے جی، الیکشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ جب الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امیدوار بہت سے ہوتے ہیں. امیدوار کیا ہوتا ہے جی؟ بہت سے ہوتے ہیں. جب آپ الیکشن آفس میں یا پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو آپ کو ایک بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف نشان اور نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ کا یہ چناؤ ہوتا ہے کہ آپ کس کے اوپر مہر لگاتے ہیں. یہ آپ کا چناؤ ہے جی، آپ کی اپنی مرضی ہے، ساری چوائس. اور اس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کوئی جی؟ ہاں کئی بار ہوتا ہے پاکستان میں، چلے
یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کئی بار ووٹوں کا سلسلہ ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ جس نشان پر چاہیں اس کے اوپر آپ مہر لگا کر اپنے امیدوار کا چناؤ کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ ملتا ہے چن لو یا چوز کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک چوائس ہے۔ اب جو چوائس وہاں پر جس کا ذکر یہاں پر مقدس یشوع کرتا ہے، جب وہ لوگ چناؤ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چناؤ اب ان کے سامنے ہے کیا؟ اب جو ان کے سامنے چناؤ ہے وہ ہے کیا؟ وہ معبودوں کے حوالے سے ہے، وہ خداؤں کے حوالے سے ہے۔ کیا ہے جی چناؤ؟ 15ویں آیت آپ نے سنی ہے، کیا اس میں لکھا گیا ہے کہ تم اپنے لیے کیا کرو؟ اپنی طرح حوالہ کھول کر رکھیں، جی حوالہ ذرا کھول کر رکھیں۔ اس میں اپنے لیے کیا کرو؟ اپنے لیے دیوتا، اپنے لیے معبود، یا اپنے لیے آپ اپنے خدا کا انتخاب کر لو، خواہ یہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے کون کرتے رہے؟ تمہارے باپ دادا کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں میں یا ان کے آباء و اجداد میں یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے رہے، اور اسرائیلی ان سے واقف ہیں۔ اور یہی نہیں، جب آپ بات کرتے ہیں مصر کی، مصر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے ارد گرد ایسا ماحول تھا، اور تقریباً 2000 بلکہ 2000 پلس یہ کہا جاتا ہے کہ 2000 سے زائد دیوی اور دیوتا تھے جن کی عبادت، جن کی پرستش مصری لوگ کرتے تھے۔ اب جو ارد گرد اقوام ہیں ان کے بھی بہت سے دیوی دیوتا ہیں۔ میں نے کچھ نام ایک دن آپ کو بتائے تھے، میں بھی شاید آپ کو یاد ہو۔ ایک میں نے نام بتایا تھا بال، بائبل میں پڑھا ہے جی آپ نے، بائبل مقدس میں پڑھا ہے، ایک دیوتا کا نام ہے بال، اس کے ساتھ ایک دیوی بڑی مشہور ہے ان کی، استارات، شاباش۔ اور خاص طور پر ایک استارات ہے، اور اس کے ساتھ ایک مولک بھی اسے کہا جاتا ہے، اسے ملکوم بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دیوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ہیں، یہ میں مشہور جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جب ان کے سامنے یہ چوائس ہے، اب چاہے وہ بال ہے، استارات ہے، مولک ہے، دجون ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں یا مختلف ان کے نام ہیں، اب ان کے سامنے یہ چوائس ہے کہ وہ بال کو چن لیں، استارات کو چن لیں، مولک کو چن لیں، یا دجون کو چن لیں، یا کسی اور کو چن لیں۔ یہ ان کے سامنے چوائس موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے دیوی دیوتا موجود ہیں۔ اب انہی دیوی دیوتاؤں میں ایک وہاں پر اور بھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خداوند۔ اب ان کے سامنے ایک چوائس ہے، چاہے وہ بال کو چنے، استارات کو چنے، مولک کو چنے، یا کسی اور دیوتا کا انتخاب کریں۔ لیکن یہ ایک اہم بات بائبل مقدس یاد رکھیں، جب ہم غور کرتے ہیں کتاب مقدس پر، اس کے الفاظ پر، جو الفاظ کا چناؤ ہے، بائبل مقدس کے جو لفظ ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بلکہ یہ اگر ایک ایک نقطہ اور شوشے کی بات کریں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ ان پر غور کریں۔ کیا کریں جی؟ ان پر جب آپ ان پر غور کرتے ہیں نا، تو واقعی پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا پاک کلام کس طور سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جب یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ چوز کرو یا چن لو، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے، جب آپ اس کو ڈکشنری میں جا کر یا لغت میں جا کر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خوبی کی بنا پر کسی کا چناؤ کرنا، کسی کی صفت کی بنا پر کسی کا چناؤ کرنا، کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے آپ پھر اس کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ بھی مختلف چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ بازار جاتے ہیں، جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ شہر میں بہت بڑی بڑی دکانیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، یہاں پر آپ نے ایک سوٹ لینا ہے، اپنے لیے کپڑے لینے ہیں۔ فرض کریں آپ چلے گئے ہیں بولا فیبرکس کے اوپر، عمران فیبرکس جو مشہور دکانیں ہیں، یہاں پر بڑی بڑی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ اور افضل فیبرکس ہیں اور بہت سی دکانیں ہیں۔ آپ وہاں پر انٹر ہوتے ہی آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کلرز بھی ہیں، آپ کے مائنڈ میں وہ پرنٹ بھی ہے، آپ یہ اس طرح کا، میں نے جب دکاندار آپ کے سامنے کیا کرتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس طرح کا ڈریس آپ کو چاہیے،
آپ بتاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایک ورائٹی رکھ دیتا ہے. بڑے خوبصورت ٹیبل آج کل دکانداروں نے بنوائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ. جی آپ یہ دیکھیں یہ سوٹ ہے جی اس میں 10 کلر ہیں, اس میں 7 کلر ہیں, اس میں یہ پرنٹ ہے, اس میں یہ پرنٹ ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ کے سامنے وہ بے شمار. اور آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہاتھ لگا کر اس کو دیکھتے ہیں, کبھی ہاتھ لگا کر ایسا کرتے ہیں. جی کرتے ہیں ایسا. کبھی آپ کے سامنے کوئی پرنٹ, کبھی کوئی ایسی کلر, کبھی کوئی ایسی کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے, یہ کلر میرے پاس نہیں ہے, یہ مجھ پر سوٹ کرے گا. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سوٹ کا انتخاب کروں یا میں اس کپڑے کا انتخاب کروں یا میں اس جوتے کا انتخاب کروں یا اپنے لیے جو چیز میں لینے جا رہا ہوں اس ڈیزائن کا انتخاب کروں جو میرے لیے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. بعض اوقات کسی کپڑے کا کلر آپ کو اٹریکٹ کر جاتا ہے, بعض اوقات اس کا پرنٹ آپ کو اٹریکٹ کر جاتا ہے, بعض اوقات جو اس کا فیبرک ہے, جو کپڑے کی کوالٹی ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ پھر اس کا انتخاب اس کی کسی خوبی کی وجہ سے کرتے ہیں. ایسے ہے جی کپڑے کا انتخاب اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی کسی کے بغیر وجہ کر لیتے ہیں. جی بھائی پروفیسر خوبی کی وجہ سے آپ کرتے ہیں. یہاں پر یہ وہی لفظ ہے کہ آپ چناؤ کر لو, لیکن اس چناؤ کے پیچھے ایک اہم بات کہ اگر آپ چناؤ کرنے جا رہے ہیں تو چناؤ کرنے کے پیچھے جس کا چناؤ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ چیز کیا ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا. جس کا کیا کرنے جا رہے ہیں یا آپ جس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں, جس کا چناؤ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر خوبی کیا ہے, یا وہ کس طرح کا. اگر بال دیوتا کی بات کریں یا استرات دیوی کی بات کریں تو یہ تو دونوں ایسے تھے کہ جن کے مندروں کے اندر پھر کبھی موقع ملا تفصیلاً اس پر بات کریں گے. ان کی جو عبادت ہوتی تھی, ان کا عبادت کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ بدکاری وہاں پر ہوتی. اور آپ کو پتا ہے پاک کلام میں جب آپ پرانا نامہ پڑھتے ہیں تو خدا نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی جو مرد ہے وہ عورت کا لباس, پڑھا جی آپ نے یہ حوالہ بائبل میں جو لوگ پڑھتے ہیں, کوئی جو مرد ہے وہ عورت کا لباس نہ پہنے, کوئی عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس نہ پہنے. ہوتا کیا تھا کہ وہ ان مندروں میں جا کر بدکاری کرتے, ناجائز تعلقات اپنے ایک دوسرے کے ساتھ استوار کرتے تھے. ان کے مندروں میں یہ ہوتا تھا. اب اسرائیلیوں کے سامنے یہ بات تھی کہ کیا ہم ان کا انتخاب کریں اور ان کے پیچھے لگ کر ہم ان کی عبادت تو کریں لیکن اس کے ساتھ آگے کام کیا کریں. کتنا گھنونا کام. اگر ہم مولک کی بات کریں یا ملکوم کی بات کریں تو یہ کیسا دیوتا ہے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں. اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آپ کے شیر خار بچے ہیں وہ میری نظر کیے جائیں. اس کی عبادت کے لیے ضروری تھا آگ میں چلوانا, بچوں کو آگ میں چلوانا. میں بھی آپ نے شاید یہ حوالہ اگر آپ غور سے کتاب مقدس پڑھتے ہیں پھر موقع ملا ضرور ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طور سے اپنے بچوں کو آگ میں چلواتے تھے. شیر خار بچوں کو دودھ پیتے جو بچے تھے کس طرح وہ آگ کے اندر اس کو رکھ کر اپنے دیوتا کو پیش کرتے تھے. یہ منظر کس دن پھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج مولک بچے مانگتا ہے, یہ بدکاری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یا آپ اگر دوسرے دیوتاؤں کی بات کریں کوئی آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, بال آپ کے لیے کیا کرتا ہے, استرات نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, مولک نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. لیکن وہیں پر ایک آپ کا خداوند بھی ہے, وہیں پر ایک آپ کا اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. ہم زبور اکثر گاتے ہیں شکر یہوہ گاہی کرو اور کرو شکر, اور آگے وہ سب کچھ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کے لیے خدا نے کیا کچھ کیا ہے. اور اس حوالے میں بھی جب آپ 24ویں باب کو آپ تفصیلاً پڑھتے ہیں تو خدا کے بندے نے پہلے یہی باتیں ان کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اور اگر آپ نے چناؤ کرنا ہے, اگر آپ نے انتخاب کرنا ہے, اگر آپ نے کسی کو اپنا معبود ماننا ہے تو جس صفت کی بنا پر آپ نے ماننا ہے آپ ضرور اس نے غور کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے, ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت, کوئی سونے کا ہے, کوئی چاندی کا ہے,
کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی کسی اور دھات کا ہے، کوئی کسی اور دھات کا ہے۔ اور اس لیے خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں، دنیا کے معبود محض بت ہیں۔ چناؤ سے پہلے ضرور، اور اس وقت یہ چوائس ان کے سامنے تھی، آج یہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ مقدس یشوع یہ کہتا ہے کہ آپ چناؤ کر لو اپنے لیے، کیا خداوند کی پرستش کرو گے یا غیر معبود؟ مرضی تمہاری اپنی ہے، تم کس کا انتخاب کرنے جا رہے ہو، کون سے معبود؟ وہ بت جو تم سے قربانی مانگتے ہیں، اور ایک طرف آپ کا خدا ہے، ایک طرف آپ کا خداوند ہے جس نے آپ کے لیے، دیکھیں پاک کلام میں لکھا ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ آگے سارے بیانات آپ پڑھیں، اور آخر میں خدا نے چھٹے دن انسان کو بنا کر کائنات اس کے سپرد کر دی۔ ہر ایک چیز سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ ہر ایک چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کے خدا نے یاد رکھے آپ کے لیے وہ کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کے خدا نے زندگی اور زندگی کے ساتھ ان گنت نعمتیں، اور اس لیے تو زبور نویس کہتا ہے 103 زبور میں کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش، کسی بھی نعمت کو فراموش۔ آپ کے خدا نے آپ کو کیا کچھ بے شمار، اگر آپ گننا شروع کر دیں گے صبح سے شام اور شام سے پھر صبح، وقت گزرتا رہے گا، وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا ہے، اگر آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، فضا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ زمین کو دیکھتے ہیں، اگر آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، سمندر میں دیکھتے ہیں، کیا کچھ خدا نے پیدا کیا ہے، اور وہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے سب سے بڑھ کر آپ کے لیے آپ کا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ آپ کے خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ سو چناؤ کرتے وقت یاد رکھیں، یہ بات اپنے سامنے ضرور رکھیں کہ آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس نے ایک بڑی اور پیاری بات کی، اس نے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ وہ اپنی بات کرتا ہے، اور گھرانے سے مراد، گھرانے کا ترجمہ یہاں پر انگلش میں ہاؤس کیا گیا ہے، ہاؤس۔ اور ہاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ اپنے گھرانے کا سربراہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک جو باپ ہوتا ہے، فادر ڈے بھی ہم منا رہے ہیں، باپ ہوتا ہے وہ اپنے گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے، اور سربراہ ہونے کے ناطے سے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس چیز کا، اس کا گھرانہ کس طرف جا رہا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا گھرانہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہمارا انتخاب ایک ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا خداوند ہے۔ میرا انتخاب میرا خداوند ہے۔ آپ بھی اپنے لیے چناؤ کر لو۔ یہ بات اس وقت اس نے اسرائیلیوں کے سامنے رکھی، اور جب آپ اگلے آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم خدا کی عبادت کریں گے، اگر آپ اگلے آیات کو پڑھیں گے ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، ہاں ہم خداوند کی عبادت کریں گے۔ اور پھر وہاں پر کیا کیا؟ خدا کے بندے نے ایک پتھر وہاں پر لیا، ایک یادگار کے طور پر رکھ دیا تاکہ یادگاری رہے۔ اور ہم بات پہلے کر رہے تھے، یہ چونکہ سکم کا مقام ہے، اگر آپ سکم کے حوالے سے پڑھیں گے، ذرا ایک حوالہ نکالیں گے پیدائش کی کتاب کا 35واں باب، پیدائش کی کتاب کا 35واں باب، اور اس کی آپ آیت نمبر نکالیں ذرا 4، پیدائش 35واں باب، اور اس کی چوتھی آیت آپ میں سے کوئی بھی تلاوت کر دیں، کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ۔ اور بندوں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا۔ دیکھیں یہاں پر مقدس یعقوب اور اس کے گھرانے، جب وہ وہاں سے لابن کے ہاں سے نکل آیا ہے، اس نے کہا کہ تمہارے درمیان جو غیر معبود ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ اب وہاں پر انہوں نے کیا ہے؟ اس نے مقدس یعقوب نے انہیں وہاں پر دفن کر دیا، انہیں وہاں پر دفن کر دیا کہ یہ غیر معبود ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، ان کی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ہمارا خدا ہو ہی نہیں سکتے۔
اس لیے انہیں اپنے درمیان سے دور کر دو. اور یہ سکم کا مقام ہے. انہوں نے وہاں پر ان کو دفن کر دیا. اب یہیں پر خدا کا بندہ اسی مقام پر ایک بار پھر خدا کا بندہ مقدس یشوع اسی بندے مقدس یعقوب کی آل اولاد سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تمہارے درمیان اب بھی دیوی دیوتا ہیں انہیں اپنے درمیان سے دفع کر دو, دفن کر دو, تاکہ تمہارا صرف اور صرف ایک خدا تمہارے سامنے رہے. اور یہ اس کلمے کے حوالے سے ہم نے پیچھے ہم نے پہلے سیکھا بھی ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ سنا اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا, کوئی غیر معبود نہیں, صرف ایک خدا. چناؤ کیا ہے؟ اس وقت اسرائیلیوں نے کیا چناؤ کیا؟ آج ہمارا چناؤ کیا ہے؟ یہ آیت مقدسہ آج ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آج نہ تو بال موجود ہے, نہ استارات موجود ہے, نہ مولک ہے, نہ کوئی اور ہے. یہ یاد رکھیں ان کے نام تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے کام ابھی بھی موجود ہیں. ان کے نام موجود نہیں ہیں لیکن ان کے کام ابھی بھی موجود ہیں. اگر ہم اس بات کی بات کریں کہ بدکاری اس وقت ہوتی تھی, آج بھی لوگ, یہ شادی سے پہلے کی بھی بات ہے اور شادی کے بعد کی بھی بات ہے, لوگ یہ فخر محسوس کرتے ہیں ناجائز تعلقات استوار کرنے میں. لوگ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں, ویلیو سمجھتے ہیں اپنی. اب یہ بال کا نام تو نہیں ہے لیکن کام تو وہی. اگر آپ کبھی اس کے بارے میں ریسرچ کریں نا تو تقریباً 51% جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس بات کا, اس چیز کا شکار ہیں. تو پھر کیا بال موجود نہیں ہے؟ کیا اثرات موجود نہیں ہے؟ اگر ان کی سوچ موجود ہے. انتخاب ہم دعویٰ کیا کر دینا یہ الگ بات ہے. اسرائیلیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا اس وقت کہ ہم صرف خدا کی پرستش کریں. آج یہ چیلنج ہماری کلیسیا کے سامنے بھی ہے, ہم سب کے سامنے بھی ہے. چناؤ کرنا ہے, لیکن چناؤ کرنا ہے خوبی کی بنا پر. آپ کے خدا نے دیکھیں آپ کے لیے کیا کچھ کیا, باقی سارا کچھ چھوڑ دیں. آپ کے لیے نجات کا دروازہ کیسے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر, مولک قربانی مانگتا ہے کہ آپ اپنے بچے میرے لیے قربان کریں. خدا نے آپ کا اپنا بیٹا, اکلوتا بیٹا آپ کے لیے قربان کر دیا. اگر پھر بھی ہم غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر بھی ہم دوسروں کے پیچھے اگر بھاگتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ. اگر پھر بھی ہم انسانوں کے پیچھے ہیں, اگر ہم پھر بھی زندہ خدا کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے پیچھے جاتے ہیں, انسانوں کے پیچھے پاگل ہیں, تو پھر یہ ہماری اپنی مرضی, یہ خدا کے پاک کلام کی مرضی نہیں ہے, نہ یہ خدا کا فیصلہ ہے. مقدس یشوع کا فیصلہ یہ ہے کہ اب رہی میری اور میرے کرانے کی بات, ہم تو صرف خدا کی پرستش کریں گے. اور جو پرستش لفظ ہے یہ بھی یہاں پر بڑا قابل غور ہے. پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا. کیا کرنا جی؟ اور اکثر اوقات اس لفظ کو ریلیٹ کر دیا تھا, صرف گانے والے اپنے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ عبادت کا ایک حصہ, اور یہ لفظ اس کے لیے, اس کا جو آپ جب انگلش ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کا انگلش ترجمہ کرتے ہیں ورشپ. ایسے ہی ہے جی, انگلش ترجمہ اس کا کیا ہے جی؟ ورشپ. اور یہ سیکسن زبان کا لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ایک ہے ورتھ اور ایک ہے شپ. ورتھ اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ورتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ویلیو, کسی چیز کی مالیت. اور پھر شپ کا مطلب ہوتا ہے, عام طور پر شپ کا ترجمہ ہم جو سمجھتے ہیں یا ہم استعمال ہوتا ہے وہ ہے بڑا بحری بیڑا یا بحری جہاز. لیکن شپ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ لاد دینا. اب یہ جو لفظ ہے یہ جب وقت شپ سے نکلا ہے اور یہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ کسی چیز کی ایک مالیت ہے جو آپ کسی کے اوپر لاد رہے ہیں. لادنے سے مراد یہ ہے آپ اس کی ویلیو میں اور اضافہ کر رہے ہیں اپنے کام سے یا اپنی باتوں سے یا اپنے اعمال سے. سو وارشپ کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آپ اپنے کاموں سے, اپنی عبادت سے, اپنی حمد و ثنا سے, اپنی ہدیہ جات سے, خدا سے دعا کرنے سے, آپ خدا کے گھر میں آنے سے, خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے, نیک اعمال کرنے سے, جب آپ اپنے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ورشپر. ہاں, جب حمد و ثنا کا حصہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن یہ صرف ایک پورشن کے لیے نہیں ہے.
ये ओवरऑल आपकी, और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है जब हम उसकी बात करते हैं तो वो है अबूदा, और जिससे लफ्ज इबादत निकला, इबादत, और ये लफ्ज असल में अबद से है, अबद, और अबद का मतलब होता है बंदा, मतलब गुलाम। आबद जो इबादत गुजार होता है। और इसमें एक बड़ी अहम चीज, ये दरअसल वो लफ्ज है जो उस जमाने में उन नौकरों के लिए या उन गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने मालिक के लिए दिलो जान से इस कदर मेहनत करते थे कि हमारा मालिक हमसे खुश रहे। वो गुलाम जो अपने मालिक की जी जान से खिदमत करते थे ताकि हमारा मालिक हमसे खुश हो जाए। और ये लफ्ज जब बाइबल के खुदा के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि जब आप भी जी और जान से, और इसलिए यीशु मसीह ने जब सामरी औरत के साथ उसका मुकालमा जारी है तो खुदाम ने उसे कहा था कि खुदाम ऐसे परस्तार, इसका उर्दू तर्जमा आप परस्तार भी करते हैं, खुदाम ऐसे परस्तार ढूंढता है जो क्या करते हैं, रूह और पहली बात सच्चाई के साथ, जिस तरह ये गुलाम बाकी अपने जी जान से, और जिस तरह हमने पिछले इतवार को एक आयत मुकद्दसा सीखी है, खुदाम यीशु मसीह से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदाम ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से, जब आप जी जान से याद रखें ये काम करते हैं जिस तरह वो गुलाम करते थे ताकि उनका मालिक खुश हो जाए, जब आप भी याद रखें इस ज़हन के साथ, इस सोच के साथ और इस इरादे के साथ अपने खुदा की वर्शिप करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, तो फिर ये इबादत आपकी खुदा की हुजूरी में मकबूल है। और इसलिए खुदा ने कहा था कि खुदा से परस्तार ऐसे इबादत गुजार ढूंढता है जो वाकई रूह और सच्चाई के साथ, जो वाकई अपने खुदा को खुश करने के लिए उसकी इबादत करते हैं। ये सिर्फ गाने वाले नहीं, सभी लोग जो भी उसकी इबादत करते हैं। तो आज ये बात हमारे भी सामने है, हम भी खुदा की इबादत करते हैं, क्या वाकई जी जान से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, पूरी नीयत के साथ करते हैं, पूरे इरादे के साथ करते हैं? अगर तो वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई वैसे लोग हैं जिनकी तलाश खुदा को है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहली बात चुनाव करें अपने खुदा का जिसने आपके लिए सब कुछ किया, जिसने आपको ज़िंदगी और ज़िंदगी की बेशुमार नेमतें दी हैं, जो आपके साथ प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपनी मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया है। सबसे पहली बात कि आपका सिर्फ वो खुदा होना चाहिए, वही सिर्फ आपका खुदामंद होना चाहिए, उसका इकलौता बेटा आपका निजात दहिंदा होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है कि आप उसकी इबादत रूह और सच्चाई के साथ करते रहें। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो ऐसे ही लोगों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया है कि जान दिन तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।